السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حافظ عبدالعزیز توسیعی یوٹیوب چینل، اور فیس بک پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو حلال رزق کھواؤں، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان اس کی پابندی کرے۔ آج کا دور، آج کا جو ماحول چل رہا ہے، ہر بندے کے سامنے ہے۔ باہر کیف انسان کوشش کرے اپنی طرف سے اپنی اولاد کو حلال رزق کھلائے، اگر چاہتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار بنے، اگر چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے تابعدار بنے، تو انسان اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں کا حلال کمایا ہوا رزق وہ کھلائے۔ ایک آدمی نے یہ سبق میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ ایک آدمی نے بڑی کوشش کی، احتیاط اور خیال سے اپنے بیٹے کی تربیت فرمائی، خیال کیا، رات دن محنت کی، مزدوری کی، اور اپنے بیٹے کی تربیت فرمائی۔ تعلیم و تربیت کرنے تو بعد ایک دن اس کا بیٹا جوان ہوا، اپنے گھر سے نکلا تو گلی میں جا رہا تھا، تو ایک دوسرے لڑکے نے اسے کہا کہ او حرامی، یہ الفاظ سننے ہیں اور پھر آگے جو نصیحت مجھے اور آپ کو ملنی ہے اس پہ بھی غور کرنا ہے۔ او حرامی کے بیٹے، اس نوجوان کے کانوں میں آواز گئے تو واپس اپنے گھر آیا، اپنے باپ اور اپنی ماں کو سامنے بٹھا کے فرمایا کہ بتاؤ میں حلالی ہوں یا حرامی؟ غور کرنی ہے۔ ہم کتنی مرتبہ کہتے ہیں، کتنی مرتبہ سنتے ہیں، اور کس طرح لوگ ہماری اولادوں کو اور پھر آگے ہماری اولادیں کس طرح لوگوں کو اس طرح کے ناموں سے پکارتی ہیں۔ میں حلالی ہوں یا حرامی؟ بیٹا پوچھتا ہے۔ باپ نے ماں کی طرف دیکھا کہ میں تو اس کی پوری تربیت کرتا ہوں، پوری احتیاط اور خیال کے ساتھ اس کی تربیت کی ہے، تو پھر کمی کہاں رہ گئی؟ میرے اندر یا ماں کے اندر، جس کی وجہ سے آج ہمارے بیٹے کو یہ الفاظ سننے کو ملے ہیں۔ ماں نے کہا کہ نہیں، میں تو پوری تربیت کرتی آئی ہوں، جو آپ لے کے آتے تھے وہی کھلاتی تھی۔ باپ نے کہا کہ پھر ایک مرتبہ سوچ لو، کیونکہ مجھے اپنی کمائی پہ اور اپنی محنت پہ یقین ہے کہ میں نے جو محنت کی ہے، جو مزدوری کی ہے، وہ حق حلال کی ہے، وہ اپنا حق لے کے آیا ہوں، اچھے طریقے سے کام کیا اور اپنا حق وصول کر کے میں گھر لے کے آیا ہوں۔ تو ماں سوچنے کے بعد کہتی ہے کہ ہاں، ایک بات مجھے یاد آئی، یہ بات ہے جو آپ کے لیے سبق ہے اور میرے لیے بھی سبق ہے۔ ایک بات ہے کہ ایک مرتبہ ہماری گلی میں ایک سنترے بیچنے والا، مالٹے کی طرح ہوتے ہیں سنترے، تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں اور ذائقہ بھی تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، تقریباً نظر مالٹے کی طرح آتے ہیں۔ سنترے بیچنے والے آیا تو میں پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے کہا کہ بھائی مجھے سنترے چاہیے، لیکن شرط ہے کہ سنترے میٹھے ہوں۔ سنترا بیچنے والا کہنے لگا کہ یہ سامنے ہی ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ترش ہیں کہ میٹھے ہیں، کھٹے ہیں، کس طرح کے ہیں، یہ سامنے ہی ہیں۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں پیسے دوں گی تو پر میٹھے ہوں۔ تو اس نے مجھے ایک دو چیک کرانے کے لیے دیے، تو میں گھر سے سوئی لے کے، یہ غور کرنی ہے، میں سوئی لے کے آئی اور ایک سنترے کے اندر ڈالی، اور اس پہ جو رس لگا تھا وہ رس میں نے چیک کیا۔ اس سنترے بیچنے والے کی اجازت کے بغیر، اس سے اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے وہ ایک سنترا سوئی ڈالی، سوئی مارنے کے بعد جو سوئی کے اوپر رس لگا تھا، جوس لگا تھا سنترے کا، وہ میں نے چیک کیا اور اس سے اجازت نہیں لی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہی جو قطرہ بغیر اجازت کے میں نے کھایا تھا، یہ آج اسی قطرے کا ایک نتیجہ ہے کہ ہمارے بیٹے کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں
اللہ اکبر! یہ سوچنے کا مقام ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں، میں کیا کما رہا ہوں، کیا اپنی اولاد کو کھوا رہا ہوں، تو میری اولاد کل کس طرح میرے ساتھ یا زندگی اس دنیا میں گزارے گی، یہ آپ نے بھی غور کرنی ہے اور میں نے بھی غور کرنی ہے کہ جب ایک قطرہ، ایک ذرہ انسان کی تربیت پہ اتنا اثر ڈالتا ہے، تو جو صبح شام کھاتا ہو، جو صبح شام اپنی اولاد کے لیے لے کے آتا ہو، تو پھر اولاد پر کتنا اثر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔